السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو 14 اکتوبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی اہم خبروں سے باخبر کرائیں گے۔ سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک رپورٹ سن لیتے ہیں۔ وقف پورٹل پر وقف املاک کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہر مقام پر وقف ہیلپ ڈیسک قائم کی جائے گی۔ رام لیلا میدان کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے کئی اہم فیصلے لیے۔ نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس صدر بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک و ملت کو درپیش متعدد اہم معاملات زیر بحث آئی۔ امید پورٹل پر وقف املاک کو درج کرانے کے معاملے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ متعدد ریاستوں اور وقف متولیان کی جانب سے یہ شکایات بھی زیر بحث آئی کہ امید پورٹل پر اپلوڈ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل پورٹل ہے، دوران استعمال کئی بار بند ہو جاتا ہے۔ ایک وقف املاک کے دستاویز کو اپلوڈ کرنے میں تقریباً 40 تا 45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ بہت سارے دستاویزات طلب کیے جا رہے ہیں۔ ایک بھی اہم اور لازمی دستاویز اپلوڈ نہ کرنے پر پورٹل رک جاتا ہے۔ اس سلسلے میں طے پایا کہ مسلم جماعتوں کے تعاون سے ہر ریاست اور ہر اہم مقام پر پروفیشنل اور ٹیکنیکل افراد کی مدد سے وقف ڈیسک قائم کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ متعلقہ افراد اور متولیان کی رہنمائی اور مدد کی جائے۔ البتہ بورڈ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے کر پورٹل کی مدت میں توسیع اور اسے آسان و سہل بنانے کی اپیل بھی کی ہے۔ کورٹ میں پورٹل کے مسئلے پر اب سماعت 28 اکتوبر کو ہوگی۔ بہرحال موجودہ حالات میں بورڈ نے جلد از جلد پورٹل پر درج کرنے کی اپیل کی ہے۔ چونکہ وقف ایکٹ پر عبوری فیصلے کے بعد یہ پہلی فزیکل میٹنگ تھی، لہٰذا بورڈ کی لیگل ٹیم کے اہم رکن اور بورڈ کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ ایم شمشاد نے عبوری فیصلے کی تفصیلات کو ارکان عاملہ کے سامنے رکھا۔ چونکہ وقف ایکٹ پر عبوری فیصلے کے بعد یہ پہلی فزیکل میٹنگ تھی، لہٰذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیگل ٹیم کے اہم رکن اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ ایم شمشاد نے عبوری فیصلے کی تفصیلات کو ارکان عاملہ کے سامنے رکھا۔ متعدد ارکان نے عبوری فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ سوائے ایک دو معاملات میں راحت دینے کے، عدالت عظمیٰ نے کئی اہم اور متنازع شقوں پر عبوری فیصلے سے کوئی راحت نہیں دی۔ وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف تحفظ اوقاف مہم کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات سے مہم کے کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ارکان عاملہ کو واقف کرایا۔ طے پایا کہ 16 نومبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ہونے والے اجلاس کو کامیاب بنانے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ اس سلسلے میں تمام دینی و ملی جماعتوں سے بھرپور تعاون حاصل کیا جائے۔ روڈ میپ کے دیگر اجزاء میں معمولی حذف و اضافے کے بعد اس کو باقی رکھا گیا۔ طے کیا گیا کہ جن ریاستوں میں بڑے اجلاس کرنا ممکن ہے وہاں اسے ضرور کیا جائے۔ ریاستی کنوینرز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی ریاست کے حالات کے مطابق معمولی رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اجلاس کی کارروائی جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب نے چلائی اور اجلاس میں بہت ہی بڑے علماء نے شرکت کی، جس میں حضرت مولانا سجاد النعمانی صاحب اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا سید بلال حسنی ندوی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر اہم رہنما مولانا عبید اللہ اعظمی، مولانا اصغر علی، امام مہدی سلفی وغیرہ نے اس اہم مجلس میں شرکت کی۔ وہیں آخر میں ایک اہم رپورٹ بھی سنتے چلے۔ مولانا امیر خان متقی کا دورہ اتنا اہم کیوں ہے؟ افغان وزیر خارجہ کا دورہ ہند ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پورا خطہ ایک نئی صف بندی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ پاکستان سے بھارت اور افغانستان دونوں کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں۔ امریکہ بگرام ایئر بیس پر نظریں گڑائے بیٹھا ہے۔ افغانستان کی سرزمین اب صرف داخلی سیاست کا مرکز نہیں رہی، بلکہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک جغرافیائی، سیاسی اور اسٹریٹجک چوہا بن چکی ہے۔ ایسے میں کابل سے آنے والا کوئی بھی اشارہ یا قدم محض ایک سفارتی سرگرمی نہیں، بلکہ آنے والے دنوں کے توازن طاقت، خطے کی سلامتی اور معاشری راہداریوں کی سمت طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ کا یہ دورہ اپنی بظاہر محدود سفارتی نوعیت کے باوجود غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں افغانستان کی داخلی تنہائی اور علاقائی یکجہتی کے درمیان موجود لکیر دھندلی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کے اس دورے کی اصل معنویت کیا ہے؟ کیا یہ محض برف پگھلانے کی ایک کوشش ہے یا کسی نئی سفارتی توازن کی طرف قدم؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ دورہ افغانستان کو عالمی تنہائی سے نکالنے میں واقعی مدد دے سکتا ہے یا یہ ایک وقتی سیاسی منظرنامہ ہے جس کے پس پردہ کچھ اور عوامل کار فرما ہیں؟ ایک پیش رفت یہ ہے کہ بھارت اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے۔ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔ چین اور روس کے بھرپور تعاون نے اسے سیاسی و معاشی استحکام ضرور بخشا ہے، لیکن تنہائی کا بوجھ کم نہیں ہوا۔
ایسے میں مولانا امیر خان متقی کا کسی ہمسائے ملک کا دورہ اس تنہائی میں بھی کمی کی ایک سنجیدہ کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پیغام دینے کی کوشش ہے کہ طالبان اب صرف داخلی کنٹرول کے خواہاں نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ریاستی حقیقت کے طور پر تسلیم کرانے کے لیے عملی سفارتکاری پر اتر آئے ہیں۔ بھارت خطے کی اہم طاقت ہے، اس کی پشت پناہی طالبان سرکار کے لیے سنجیونی ہو سکتی ہے۔ طالبان حکومت کا سب سے بڑا چیلنج داخلی نہیں بلکہ خارجی ہے۔ اندرونی طور پر انہوں نے طاقت کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے مگر بین الاقوامی سطح پر انہیں اب بھی غیر نمائندہ قوت سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف وسطی ایشیا کے ممالک مثلاً ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان اپنی توانائی کے ذخائر کے لیے افغانستان کے راستے جنوبی ایشیا تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان، چین اور ایران خطے میں امن و استحکام کے ذریعے اپنی اقتصادی و تصویراتی منصوبوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں افغان وزیر خارجہ کا دورہ علاقائی یکجہتی کی سمت ایک اہم اشارہ ہے۔ یہ طالبان کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس میں وہ مغرب کے دروازے بند ہونے کے بعد اپنے ہمسائیوں کی طرف جھکاؤ بڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ دورہ پاکستان یا ایران کا ہو تو یہ دو پہلوؤں سے اہم بن جاتا ہے، ایک سرحدی سیکیورٹی اور اسمگلنگ، منشیات اور داعش خراسان کی سرگرمیوں پر مشترکہ الہی عمل، اور دوسرا تجارت اور ٹرانس کے وہ مسائل جو افغان عوام کے روزمرہ معیشت سے براہ راست جڑے ہیں۔ اگر یہ دورہ کسی وسطی ایشیا ملک یا چین سے متعلق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان اپنی سفارتی ترجیحات کو علاقائی معیشت کے گرد منظم کر رہے ہیں جو مستقبل میں CPEC اور دیگر راہداریوں کے ساتھ جڑ سکتی ہے۔ افغانستان ان سب ممالک کے لیے بہت ضروری ہے، وہیں اس خطے میں IS اگر اس کا حقیقی وجود ہے تو وہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ اس کی گردن کابل ہی مروڑ سکتا ہے، اس لیے کابل ان کی ضرورت اور مجبوری دونوں ہیں۔ جنہیں طالبان پسند نہیں وہ بھی اس کڑوی گولی کو حلق کے نیچے اتارنے پر مجبور ہیں۔ ان میں بھارت بھی ہیں جس نے طالبان کو گرچہ دہشت گرد کے زمرے میں نہیں رکھا لیکن شدید تحفظات ہمیشہ رہے۔ دوسرے افغانستان اس وقت معاشی طور پر مکمل بحران میں ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 کے بعد افغانستان کی GDP میں تقریباً 30% کمی آئی اور 90% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ بین الاقوامی پابندیاں، منجمد اثاثے اور غیر رسمی معیشت پر انحصار نے طالبان حکومت کے لیے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مولانا امیر خان متقی کا دورہ سفارتکاری سے زیادہ معاشی رسائی کی کوشش ہے۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کر لے تو مغرب کی پابندیوں کا اثر کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ طالبان کی خارجہ پالیسی اس وقت ڈیڑھ پاؤں پر کھڑی ہے۔ ایک طرف وہ چین، روس اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ کسی حد تک امریکہ اور خلیجی ممالک سے خاموش مفاہمت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین نے حالیہ مہینوں میں طالبان کے ساتھ محدود دیگر واضح سفارتی رابطے بڑھائے ہیں۔ بیجنگ نے اپنے سفیر کو کابل میں باضابطہ طور پر تعینات کیا جو ایک علامتی مگر اہم قدم تھا۔ روس اگرچہ محتاط ہے لیکن ماسکو فارمیٹ کے ذریعے طالبان کو خطے کی بات چیت کا حصہ بنائے ہوئے ہے۔ ایران کا رویہ دو طرفہ ہے، وہ سرحدی مسائل پر سخت بھی ہیں مگر طالبان کے ساتھ توانائی اور تجارت پر بات چیت بھی جاری ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے اس دورے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ طالبان حکومت کو غیر رسمی مگر عملی طور پر تسلیم شدہ ریاست کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپریشن سندور کے بعد امریکہ کے دشمن جیسے رویے کے سبب بھارت میں کہیں نہ کہیں سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور پڑوسی ملکوں سے بھی رشتے اچھے نہیں ہیں۔ وہیں پاک افغان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ایسے میں کابل اس کے لیے اچھا موقع ہے۔ یہ بھلے ہی ہوٹرن ہو مگر سیاست اور سفارت دو الگ الگ منطقے پر بستے ہیں۔ متقی کا بھارت میں ہونا اس کا ایک مضبوط اشارہ ہے۔ طالبان کی قیادت اب پہلے کی نسبت زیادہ سفارتی لہجے میں بات کر رہی ہے۔ ابتدائی 2 برسوں کی سخت بیانیہ پالیسی کے برعکس اب وہ عالمی قوانین، سرحدی احترام اور دو طرفہ معاہدات کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کے بیانات میں اب جہاد یا قبضے کی جگہ تعاون، استحکام اور امن جیسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ یہ تبدیلی خود اس بات کی علامت ہے کہ طالبان اب محض نظریاتی نہیں بلکہ عملی سیاسی قوت کے طور پر اپنا کردار منوانا چاہتے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کا یہ دورہ مغرب کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ طالبان اب علاقائی فریم ورک کے اندر خود کو منظم کر چکے ہیں اور اگر مغرب نے تاخیر کی تو وہ اس نئی نظام سے باہر رہ جائے گا۔ طالبان وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی علاقائی سیاست میں بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی خارجہ پالیسی اب رد عمل پر نہیں بلکہ عمل پر مبنی ہے۔ اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ افغانستان کو تنہائی کے دائرے سے نکالنے کی ایک ایسی کوشش ہے جس میں ان کے نظریاتی موقف اور عملی سیاست کے درمیان توازن قائم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔
اگر طالبان اپنے رویے میں یہی تدریجی نرمی اور عملی حکمت برقرار رکھتے ہیں تو آنے والے برسوں میں افغانستان دوبارہ علاقائی سیاست کا فعال کھلاڑی بن سکتا ہے۔ یہ دورہ طالبان حکومت کی سیاسی بلوغت اور علاقائی خود اعتمادی کا اعلان بھی ہے۔ کابل پہلے سے زیادہ عملیت پسند، حقیقت نواز، سفارتی شعور اور سیاسی فہم و فراست کے ساتھ شفاف، بے رحم اور خود غرض دنیا کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔